أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ بتا دیجئے کہ پس بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. پس ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور میرے اوپر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ راہ پا جائیں. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں دعا کے بارے میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اسی آیت پر گفتگو جاری تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت رمضان کے تذکرے کے درمیان میں آئی، اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پورے قرآن میں رمضان کے روزوں کا تذکرہ سوائے اس رکوع کے کسی اور رکوع میں نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں. یہ واحد مقام ہے جہاں پہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے. پھر رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کے روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں اگر جملہ معترضہ، اس کو تکنیکی اعتبار سے جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، اور جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بظاہر ایک ایسا جملہ ہو جو اس موضوع سے ہٹ کر ہو لیکن حقیقت میں اس کا موضوع کے ساتھ گہرا تعلق ہو، تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. جیسے کوئی شخص آپ کو گناہوں کے مضر اثرات بتا رہا ہو اور بتاتے بتاتے درمیان میں کہے کہ سنو گناہ نہ کیا کرو، اور پھر آگے بات اسی طرح سے جاری رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں سے بچا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس پورے مضمون کے ساتھ تعلق ہے. یہ اس حکم کا وہ درمیان میں کہنے والا یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی ضرورت ہے، یہ کیا کرو. یوں اللہ کریم نے دعا کا تذکرہ کیا ہے رمضان کے تذکرے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان یا روزے کا خصوصی تعلق ہے دعا کے ساتھ. ایک تو دعا کا خصوصی تعلق عبادت کے ساتھ، یہ بات پہلے ہو چکی، اور عبادات میں سب سے خصوصی عبادت روزہ جو تقوی پیدا کرنے والی عبادت ہے. گزشتہ درس میں بڑی تفصیلی بات ہوئی کہ ساری عبادات تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تقوی کی منزل کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، لیکن جو خاص عبادت اللہ نے تقوی کے لیے بنائی ہے وہ روزہ ہے. اب عبادات کے ساتھ دعا کا تعلق، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے. اور لیس شیء اکرم علی اللہ من دعا، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کوئی باعث تکریم کی چیز ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ عزت اللہ کے ہاں دعا کی ہوتی ہے. اور
ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ کچھ رکھنے والے ہوتے ہیں ان سے کوئی مانگتا ہے تو ان کے دل میں وہ دے بھی دیں تو دل میں کچھ نہ کچھ پیدا ضرور ہوتا ہے، ناراضگی، ناپسندیدگی، مانگنا ناپسندیدگی، مخلوقات سے مانگنا ویسے بھی ناپسندیدگی ہے، اور جس سے مانگا جائے وہ کبھی بھی اچھا محسوس نہیں کرتا۔ یہ واحد اللہ کریم کی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا غضب علیہ، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ واحد اللہ کی ذات ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ عبادات کو اس تناظر میں دیکھیے کہ جس میں مانگا نہیں گیا نا وہ عبادت اصل میں عبادت ہی نہیں۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا دعا مخ العبادہ یا دعا هو العبادہ، تو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ مومن کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری پکاروں کا، تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، قبول کروں گا دعائیں۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بات دعا کی ہو رہی ہے اور آگے فرمایا جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو گویا اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہٰذا اہم ترین عبادات میں سے جو روزہ اس تعلق سے کہ وہ تقوی پیدا کرنے کی بہترین ایک سبیل ہے اور بہترین ذریعہ ہے، بہترین عبادت ہے، اس قبیل میں اس رمضان میں دعا کو خاص طور پر شامل کیا ہے کہ روزے اور دعا کا خصوصی تعلق ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب یا مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں کہ وہ لازماً قبول ہوتی ہیں۔ ایک ہے دعوت المظلوم، ایک ہے دعوت الصائم، ایک ہے دعوت المسافر۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مظلوم کی دعا اور اللہ کی دعا کے درمیان پردہ ہی کوئی حائل نہیں ہوتا۔ ویسے تو پردہ حائل ہی کوئی نہیں ہے، یہاں یہی تو بتایا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے، اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کو ندا کی جائے یا دعا کی جائے، دور ہو تو ندا ہے، قریب ہو تو دعا ہے۔ تو فرمایا کہ فإنی قریب، میں تو قریب ہوں، پکارو جس نے پکارنا ہے، جس نے بات کرنی ہو، سرگوشی کرنی ہو، اللہ تعالیٰ سرگوشی بھی سن لیتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دل میں سوچی بات بھی قبول فرما لیتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ تم مانگو، اس لیے کہ مانگنے میں عاجزی کا اظہار ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت اور ہر دعا ہی قبول ہو رہی ہے، یعنی روزے دار کی دعا تو قبول ہو رہی ہے، مسافر کی دعا قبول ہو رہی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہو رہی ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی، کبھی رد نہیں کی جاتی، اور اس میں یہی تین دعائیں دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت الصائم۔ روزہ رکھنے والے کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، یہ تین دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو اس کے لیے یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ دیگر شرائط پوری کیے بغیر اگر کوئی شخص دعائیں مانگ رہا ہے اور پھر سمجھے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہ ان احادیث کے اور ان آیات کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رزق حلال اور اللہ کی فرما برداری یہ تو دو لازمی شرائط ہیں۔ رزق حلال کے بغیر اگر کوئی شخص حرام کا رزق کھا رہا ہے، چاہے وہ مسافر ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق اس کا حرام کا ہے، چاہے وہ روزے دار ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر وہ چاہے مظلوم ہو، اگر وہ رزق اس کا حرام کا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو اس آیت کے اندر دو پری ریکوزٹس، دو شرائط دعا کی قبولیت کی اس آیت کے اندر آگے بیان ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ میں ابھی کرتا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ تو حدیث کے حوالے سے جو دوسری پری ریکوزٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر یہ نہ کیا جائے، اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اجتماعی طور پر
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ترک کر دیتی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ حق چھین لیتے ہیں دعا کی قبولیت کا، اور پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا اور ہر صورت میں گناہ سے اور برائی سے روکنا پڑے گا۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عِقَابَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے سزا اور عذاب نازل کر دے۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ حق دعا چھین لیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، تمہارے جو نیک لوگ ہیں، بہترین لوگ، وہ اللہ سے دعائیں کریں گے لیکن وہ دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائیں۔ دو پری ریکوزٹس تو یہ ہمیں سمجھ میں آئیں کہ اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتی قوم تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی دعا کا حق چھین لیتا ہے، اور جو قوم یا جو فرد رزق کو حلال نہیں رکھتا اور حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا اگر چلا گیا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی 40 دن۔ تو اگر 2 لقمے چلے گئے تو 80 دن کر لے، اور 3 لقمے، اور اسی حساب سے ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ساری زندگی کی عبادت گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دو شرائط جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہیں، وعدہ تو ہے اللہ کا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن جب کوئی شخص اللہ کو پکارتے ہوئے ایک تو اس استحقاق کو ذہن میں نہیں رکھتا کہ میرا اللہ میری ہر وقت سن رہا ہے، رزق حلال، اللہ کے دین پر عمل، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ گمان ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے اور میری دعا قبول کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے یا اس کا گمان نہیں ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ اعلان ہے، لیکن ساتھ یہ اعلان ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میں جو لفظ منہ سے نکالتا ہوں میرے منہ سے نکلنے سے پہلے اللہ کی ذات کو معلوم ہوتے ہیں، جس کو یہ یقین ہے کہ میرا اللہ میری دعا سن بھی رہا ہے، میری دعا قبول بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس طرح کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ کے ہاں دعا قبول ہو رہی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر شرائط پوری ہیں تمہاری طرف سے، کوئی ایسی خباثت اور بدنیتی تمہارے اندر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے۔ اور یہ دعا جو قبول کرنا ہے یہ ہاٹ لائن ہے، دعا گویا ہاٹ لائن ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور خاص طور پر روزے دار اور اللہ کے درمیان، مسافر اور اللہ کے درمیان، اور پھر مریض کی بات بھی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مریض کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور پھر مظلوم کی دعا، اس کے درمیان تو پردہ ہی حائل نہیں ہوتا۔ تو اصل میں پردے حائل ہے ہی نہیں۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی سہارے یا آسرے کی ضرورت ہے، یہ کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہے، گویا کہ وہ اللہ کے اس اعلان کا خیر مقدم کرنے کی بجائے انکار کر رہا۔ اس نے اللہ کے اس اعلان کا انکار کر دیا کہ جو اللہ نے ہاٹ لائن عطا فرمائی کہ تم نے جب بھی پکارنا ہے پکار دو، تم ایک تو اس کو استعمال نہیں کرتے، اور اوپر سے تم اللہ پر نعوذ باللہ من ذالک الزام لگاتے ہو کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کی اور ناقدروں کی واقعتاً نہیں سنتا، اس لیے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، تو جنہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کی واقعتاً نہیں سنتا۔ وہ درمیان میں وہ عیسائیوں کا پادری ہو، ہندوؤں کا پروہت ہو، یا کوئی کسی کا گدی نشین ہو، یا کسی کا کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، اگر ہم یہ سمجھیں کہ میرا اللہ میرے اس درمیان میں کسی پروہت، کسی پادری اور کسی کو درمیان میں لائے بغیر میرا اللہ نہیں سنتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس اعلان کو سرے سے اس کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو مانا ہی نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ عقیدہ یہ عقیدے کی بات ہے، عمل کی بات آگے۔
یہ عقیدے کی بات ہے کہ یہ سمجھو کہ اللہ قریب ہے. کیوں؟ خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، کہ درمیان میں یہ گرجے والے جو ہیں انہوں نے خواہ اللہ اور مخلوق کے درمیان پردے حائل کر رکھے ہیں. پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ مخلوق کا اور خالق کا واسطہ ہے، اور مخلوق جب بھی پکارتی ہے خالق اس کو ڈائریکٹ سنتا ہے، اور یہ اللہ کا امتیاز ہے کہ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی قبول کرتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے تمہارے آگے کیا ہو رہا ہے، تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھے عقیدے کے اعتبار سے کہ ہمارا اللہ نہیں سن سکتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عقیدہ ہی غلط ہے. یعنی ہم درمیان میں کوئی نہیں لائیں گے تو اللہ نہیں سنے گا، یہ عقیدے کی خرابی. اور اگر عقیدہ خراب ہو گیا، اللہ اکبر، عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو اس عقیدے کے اوپر جتنی بلڈنگ بنے گی نا، عمارت جتنی بنے گی، عقیدہ تو ستون ہے، بنیاد ہے. اور اگر بنیاد غلط ہو گئی، تا سریا می روت دیوار کج یا می شوت دیوار کج، پھر سریا تک جتنی مرضی آپ بلند عمارت بناتے رہیں وہ کبھی درست عمارت نہیں بنے گی. جتنا مرضی کوئی نیک عمل کرتا رہے اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے جس کا عقیدہ خراب، جو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرا اللہ میری سنتا. لہذا پہلی بات عقیدے کی اور دوسری عمل کی. عمل کی کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہ اس طرح نہیں ہے کہ تمہیں اللہ حکم دے اور تم نہ مانو، اور تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری مان جائے. یہ اس طرح کا قانون اس نے نہیں بنایا، اس نے قانون ڈیول بنایا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جو اللہ کو یاد ہی نہ کرے، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں کہ میں اس کو یاد کروں. اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی کہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ اکیلا یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں. اگر وہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. کمی اگر ہے تو ہماری اپنی طرف سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگ اگر میرا حکم مانیں گے تو پھر وہ یہ پالیں گے. اور دوسری بات وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ جو عقیدے والی بات میں عرض کر رہا تھا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر اس کا یقین بھی تو ہونا چاہیے، ایمان بھی تو ہونا چاہیے. ایمان کیا ہے؟ اس کی تفصیلات پہلے ہو چکی کہ ایمان مرکب چیز ہے. ایمان مفرد چیز نہیں ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ ایمان ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ کو ایک ماننا بھی ایمان ہے، نبیوں کو ماننا بھی ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ایمان ہے، فرشتوں کو ماننا بھی ایمان ہے، کتابوں کو ماننا بھی ایمان ہے، قرآن پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اور حتیٰ کہ جنت دوزخ اور اس کی جتنی تفصیلات ہیں یہ سارے کے سارے اجزاء ایمان ہیں. اور ان ایمان کے اجزاء میں سے کسی ایک چیز میں اگر فرق آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باقی کا ایمان بھی ناقابل اعتبار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے عقیدہ صحیح ہو، ایمان صحیح ہو، اور انسان اللہ کا حکم مانے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اس شرط کے ساتھ، اس پری ریکوزٹ کے ساتھ کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، عقیدہ اور عمل میرا حکم مانتے ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے پر لگایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ان سے بہتر اور کوئی نہیں، مخلوق کے بہترین لوگ. لیکن یہ قرآن کا سیکھنا یہ نظری طور پر نہیں ہے. قرآن کے سیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پڑھتا جاؤں آپ سیکھتے جائیں، یا کوئی پڑھتا جائے اور ہم سیکھتے جائیں. یہ قرآن کا مطلب نہیں ہے. قرآن سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو جو اللہ نے حکم دیے ہیں انسان اس کو اپنی زندگی میں داخل کرتا جائے. پھر اللہ تعالیٰ راستہ بتاتا ہے، پھر یہ قرآن راستہ بنتا ہے، پھر یہ قرآن ہدایت کے راستے پر لے کے جاتا ہے. اگر انسان قرآن کو صرف سن لے اور مان لے لیکن اپنی زندگی میں داخل نہ کرے تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے میں زندگی لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا،
جو ہم میں کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اسی میں کوشش کرنی، اسی میں زندگی لگانی. اگر زندگی لگ گئی عملی طور پر اس قرآن کے ساتھ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو اپنے رستے دکھا دیں گے. کیا مطلب؟ رستہ تو ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کبھی جس سچویشن میں بھی اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی ہم اس کو رہنمائی عطا کر دیں. وہ انفرادی سطح ہو، وہ اجتماعی سطح ہو، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرماتا ہے. لہٰذا بات دعا کی یہ سمجھ آئی کہ تو ایک تو اس کا روزے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور دوسرا عبادت کا مغز، عبادت کی اصل اور عبادت کی روح دعا ہے. لہٰذا جس نے نماز پڑھی دعا نہیں مانگی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا. روزہ رکھا دعا نہیں مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ویسے روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں کی جاتی. دوسرا یہ کہ خاص وقت ہے افطار کا، جب کوئی شخص افطار کے وقت کے بالکل قریب ہوتا ہے اور اس وقت دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا آخری حصہ ہے، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کا جو آخری حصہ ہے اس میں نماز میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس سے مراد وہ حصہ بھی ہے جو سلام پھیرنے سے پہلے ہے، جس میں ہم دعائیں کرتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد، اور اس میں وہ حصہ بھی ہے جو سلام پھیرنے کے بعد بھی ہے. سلام پھیرنے کے بعد جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. علی ھذا القیاس حج ہے، تو حج کے دوران یہ یعنی جتنی عبادات آپ ان کے دوران دعا کرتے ہیں، حج ہے، حج کے دوران جتنے خاص مقامات آتے ہیں وہاں دعا کرنی چاہیے. عرفات کا وقوف جو ہے، وقوف عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج العرفہ، اصل حج تو عرفہ کا وقوف ہے، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ وہاں دعائیں قبول کرتا. تو سارا معاملہ تو دعاؤں کا ہے. اور وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعا سکھائی، سبحان اللہ. فرمایا سارے نبیوں میں سے جس نبی نے بھی دعا مانگی ہے، ساری دعاؤں میں سے بہترین، تمام انبیاء کی دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ آپ نے سکھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ عرفات کے میدان میں وقوف کے دوران دعا مانگنے کے لیے سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے. اب ذرا سوچئے اس میں مانگا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی ساری تعریفیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر، ہر طرح کی، ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے. یہ کہا ہے اللہ کو اور مانگا تو اس میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہترین دعا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو اس اقرار کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس اقرار کو دہراتا رہتا ہے کہ اللہ میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں اور میں تیرے سوا کسی اور کا نہیں. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی، یعنی ہمارے سمجھنے کے لیے، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے. تو اس دعا کے اندر یہ کوئی دعا والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اقرار اور وابستگی کا اظہار ہے کہ اللہ میں تیرا، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں، میرا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں. اور جب ہے کوئی نہیں لیکن ہے کیسا؟ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں لیکن تو ہے کیسا؟ علی کل شیء قدیر. ساری طاقت تیرے پاس ہے، ساری طاقتیں، ہر قسم کی قدرت تیرے پاس ہے، تو مجھے کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے یہ بہترین دعا ہے. اللہ کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جڑ جانا کہ میرا اللہ میری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے، یہ اس عقیدے کے ساتھ جڑ جانا اور اس کا اقرار زبان سے بار بار کرتے رہنا، یہ بھی دعا ہے. لہٰذا میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساری عبادات دعا کے ساتھ جڑی، اور جو اللہ سے مانگے نہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس نے مانگا ہی نہیں. مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اول وقت میں پڑھی اور پھر صبح روشن ہونے تک آپ نے وہاں دعائیں کی.
بہت سارے حجاج وہاں جاتے ہیں، کسی موقع پر بھی کوئی دعا نہیں کرتے۔ اگر ہم روزے رکھیں اللہ سے کچھ نہ مانگیں، اگر ہم نمازیں پڑھیں اللہ سے کچھ نہ مانگیں، کوئی امید نہ رکھیں، حج کریں اللہ سے کوئی امید نہ رکھیں، تو یہ کیسا تصور عبادت ہے؟ اللہ اکبر! یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ایک جدید تصور عبادت انٹروڈیوس کروایا جا رہا کہ اللہ سے کسی طرح کی امید نہیں رکھنی چاہیے، جنت کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت صرف اس لیے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، بس بات ختم ہوئی، کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یہ تصور کچھ ایسے لوگوں نے لکھ دیا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور میں نے خود پڑھا اور بہت ساری ڈسکشنز میں نے حصہ لیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت صرف اس لیے کرنی چاہیے اللہ کی کہ اللہ بندگی کے لائق ہے، بات ختم ہوئی۔ اپنی امیدیں، اپنی حاجات، اس کے لیے دعا کرنا، یہ تو سودے بازی ہے، یہ عبادت تو نہیں۔ یہ قرآن کے تصور عبادت کے خلاف بات ہے۔ قرآن کا تصور یہ ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ قرآن کا تصور یہ ہے، کم از کم 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی طرف وضاحت کے ساتھ رہنمائی کی ہے کہ جب اللہ کو پکارنا ہو تو 2 لالچ اس میں ہونے چاہیے، 2 امیدیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ مجھے اس بندگی کے نتیجے میں اب میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا، اور دوسرا میں اللہ کی رضامندی حاصل کر پاؤں گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ امید ہی نہیں رکھتا اللہ سے تو اللہ کو ایسی عاجزی، ایسی بندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ لوگوں نے غلط تصور عبادت بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس لیے کرنی کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ کوئی شبہ نہیں اس بات میں کہ وہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اسی طرح جب سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ کے بندے وہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے راتوں کو پشتیں بستر پر نہیں لگتی، وہ ساری ساری رات اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں عذابوں سے بچا لے، اور اللہ ہمیں اپنے انعامات کا مستحق بنا لے۔ یہ دونوں باتیں، یہ کیفیات عبادت کے اندر موجود ہوں گی تو وہ عبادت ہوگی۔ یہ گویا تمام، اسی لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ یا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی بندگی ہے۔ اگر کچھ مانگا ہی نہیں اللہ سے، اس میں عاجزی کا اظہار ہے نا، اس میں عاجزی کا اظہار ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تو نہیں بچائے گا تو میں تیرے عذابوں سے کیسے بچ سکوں؟ اللہ تو اگر جنت نہیں عطا فرماتا، تو اگر انعامات عطا نہیں فرماتا تو مجھے کون دے گا؟ تو جب تک انسان اس میں یہ اللہ کے عذابوں سے بچنا، اللہ کے عذابوں کا خوف اور اللہ کے انعامات کا لالچ اور امید، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی تو ایسی دعا ہی نہیں۔ لہذا کوئی ایسا تصور عبادت، کوئی ایسا نیا فلسفہ جو کشید کیا جا رہا ہو اپنے خیالات سے، یا کسی فقیر کے فقر سے، یا کسی جدید فلسفی کے فلسفے سے، یا کسی جدید تجدد پسند کے تجدد سے، یا اس کی جدیدیت سے کوئی بھی ایسا فلسفہ کشید کیا جا رہا ہو تو یہ قرآنی تصور عبادت کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ قرآن کا تصور عبادت یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ سے کیا مانگنا ہے کہ اللہ مجھے اپنے عذابوں سے بچا لے اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ کے انعامات کا لالچ بھی رکھنا ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ 2 باتیں اگر کر لو گے پوری، میرا حکم مانو، سادہ سی بات ہے، آگے سے آگے چلتے جاؤ گے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ساتھ ایمان رکھو۔ ایمان کیا رکھو؟ کہ میرے ہر بگڑی بنا سکتا ہے میرا اللہ، بنا سکتا ہے، میری مشکل حل کر سکتا ہے تو میرا اللہ کر سکتا ہے۔ ہر بات کا ایمان اللہ پر ہو۔ اگر اس طرح سے ہے لعلہم یرشدون، تو پھر راہ پا جاؤ گے۔ یہی طریقہ ہے راہ پانے کا کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے نہیں جڑتا تو وہ راہ نہیں پا سکتا۔
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، بات وہی چل رہی ہے، موضوع اصل میں رمضان کا ہے، روزوں کا ہے، اور اس کے درمیان میں دعا کی بات کی کہ دعائیں مانگنی چاہیے، لہٰذا روزہ کوئی شخص رکھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ جب کوئی شخص کہتا تھا نا خصوصی دعا کریں میرے لیے، وہ کہتے تھے اچھا میں کل کروں گا۔ ویسے تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی شخص دعا کے لیے کہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے کہ یا اللہ اس کی دعا، اس کی حاجت پوری کر۔ وہ بزرگ کہا کرتے میں کل کروں گا۔ کسی نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگلے دن پھر میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ کے دعا کرتا ہوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو میں پہلے روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھ کے پھر دعا کرتا ہوں، اور روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی اس لیے۔ اب اس کا مطلب ہے اس کا تعلق خصوصی ہے روزے کا دعا کے ساتھ، اور پھر خاص طور پہ افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم عام طور پر اس وقت اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا، اس چکر میں ہی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہ انتہائی قیمتی لمحات ہم گزار دیتے ہیں جو اصل میں اللہ سے مانگنے کے اوقات ہیں۔ اسی طرح پورے کے پورے اس سفر میں یہ جو حج کی بات میں نے کی، یا جو پورا عبادات میں نماز کی بات کی، جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اگر انسان یہ سمجھے کہ میں نے اس کے نتیجے میں اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو یہ ایک خوف اور یہ ایک طمع ایسا ہے کہ جو عبادات کی روح ہے۔ اور کوئی اگر اس عبادت کے بغیر، ایک بزرگ مجھے ملے حرم میں یوم النحر کو، یوم النحر کہتے ہیں عید والا دن جو ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں عید والا دن حاجیوں کے لیے وہ یوم النحر ہوتا ہے، اور اس دن حاجی نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ سے چلتا ہے، راستے میں اس نے کنکریاں بھی مارنی ہیں، پھر اس نے قربانی کرنی ہے، پھر اس نے حلق کروانا ہے، پھر اس نے آ کے طواف کرنا۔ تو میں اپنی طرف سے بہت سیدھا وہاں سے، قربانی کسی کو دی ہوئی تھی اور انہیں کرنی تھی اور پیسے جمع کروائے ہوئے تھے، وہاں سے سیدھے چلے مزدلفہ سے، اور راستے میں شیطان کو کنکریاں ماری، جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کے سیدھے حرم پہنچے۔ اپنی طرف سے میرا خیال تھا میں سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے ہوں، تو ہم وہاں پہ پہنچے کو 11:30 بجے پہنچے ہوں گے، 11 ساڑھے 11 مجھے یاد نہیں۔ تو ایک بزرگ مجھے ملے وہاں پاکستانی، میں نے پوچھا کہ شیخ آپ کب پہنچے؟ کہتا میں تو صبح 8:30 بجے آ گیا۔ میں کہا ہے 8:30 بجے کیسے آ سکتا ہے آدمی مزدلفہ سے؟ فجر کی نماز پڑھ کے چلے اور وہاں دعائیں کر کے چلے، اور صبح روشن ہونے سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہاں دعائیں کر کے پہنچے، دعائیں کر کے چلے وہاں سے۔ وہ دعاؤں کا وقت، وہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جو شیطان کو، ابلیس کو اپنے سر میں خاک ڈالتے دیکھا تو وہ مزدلفہ کی دعا کے دوران دیکھا، یعنی وہ والی دعا جب وقوف عرفہ ہو چکا اس کے بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دی کہ ابلیس کو میں نے اپنے سر میں خاک ڈالتے دیکھا، اتنے لوگ بخشے گئے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی قیمتی دعا کا وقت ہے وہ، اتنا قیمتی وقت۔ تو میں نے بزرگوں سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ صبح 8:30، کہتے ہیں 8:30 پہنچ گئے۔ 8:30 آدمی پہنچ کیسے سکتا ہے وہاں سے اتنے بجے چل کے؟ آپ کیسے پہنچتے؟ وہ کہتے ہیں دعا شعا دے چکر چ میں کوئی نہیں پیا، ہاں دعا شعا دے چکر چ کوئی نہیں پیا، وہ بس میں آ گیا۔ یہ اگر دعا کا چکر نہیں ہے نا تو پھر عبادت ہی کوئی نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ لہذا کوئی عبادت، دیکھیں مالی عبادت بھی جو ہے، آپ مال دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، صدقہ کر رہے ہیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ جب صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ختم ہوں گی، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ امید رکھتے ہوئے اور یہ خوف رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ناراضگیوں سے میں نے بچنا ہے، اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، پھر آپ صدقہ دیں گے، پھر وہ عبادت ہے۔ اگر آپ انسانیت کی خدمت کے لیے دیں گے کہ بس میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، بس مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، تو انسان اس نے بنائے ہیں، مخلوق اس کی ہے، اس نے ہمیں عبادت کا وہی طریقہ بتایا ہے۔ لہٰذا کوئی انسانی تصور ہو نہیں سکتا جس میں خالق کے تصور کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ جہاں آپ خالق کے تصور کو نکال دیں گے اور صرف مخلوق کا تصور رکھیں گے، ایسا کوئی تصور عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آیت نمبر 187 ہے اور لمبی آیت ہے، وہی مضمون جو پیچھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے شروع ہوا تھا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی ضمن میں یہ آیت ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر اس کی تشریح کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزوں کی رات کو، الرفث الی نسائکم، تمہاری اپنی بیویوں کی طرف رفث جائز قرار دے دیا گیا۔ رفث ایک جامع لفظ ہے جس میں جو تعلق زوجیت وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی گفتگو اور ہر قسم کا قول، یعنی اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ بات یا ہر وہ عمل جو انسان کو تعلق زوجیت کی طرف لے جائے یا جنسی اختلاط کی طرف لے جائے، اس جنسی اختلاط کے عمل میں انتہائی ابتدائی گفتگو سے لے کر انتہائی منزل تک اس کے درمیان میں جتنی باتیں ہیں وہ جزوی طور پر بھی رفث کہلاتی ہیں، اور کلی طور پر یہ سارا عمل بھی رفث کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی جو راتیں ہیں اس کو تمہاری اپنی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ رفث اللہ نے جائز قرار دے دیا ہے۔ تو اس سے مفسرین نے مراد دی ہے تعلق زوجیت۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے یہ جان لیا ہے، اللہ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے۔ کنتم تختانون انفسکم، تم، اچھا یہ خیانت جو ہوتی ہے، خانہ یخونو، اس کے اندر اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کمی کرنا، یعنی لغت کے اندر اگر اس کا معنی کریں تو کمی ہوتی ہے، کسی چیز کو پورا نہ کرنا، کمی کرنا، یہ خیانت۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر رہے تھے، یعنی اپنے آپ میں کوئی چیز کم کر رہے تھے، کوئی ایسی بات تھی، اس کی وضاحت ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تم اپنی جانوں میں خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، پس توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری، وعفا عنکم، اور اللہ نے تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے، یعنی فجر کے سیاہ دھاگے سے، فجر کا سفید دھاگا یعنی رات کے سفید دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا واضح ہو جائے، اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور ان سے مباشرت ہرگز نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اور اس حال میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی والے بن جائیں۔ وہی جو روزے کا اصل فلسفہ تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہاں فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی والے بن جائیں۔ اس میں اس آیت کے شان نزول میں، ترجمہ آپ نے سن لیا، شان نزول میں ایک بات سن لیجئے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روزوں کی فرضیت کا حکم لوگوں کو سنایا تو لگتا یوں ہے کہ ساری تفصیلات بتائی نہیں تھی کہ روزے کی تفصیلات کیا ہوں گی، یا یوں کہہ لیجئے کہ روزے کی تفصیلات کا بھی نزول ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت ابتدائی ایام میں عملاً جو روزے کی صورت تھی وہ یہ تھی
یہ کیوں تھی میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ عملاً روزے کی صورت یہ تھی کہ کوئی شخص جب شام کو آتا، غروب آفتاب تک اس نے افطاری کرنی ہوتی تھی، اور غروب آفتاب پر افطاری کرنے کے بعد کھانے پینے کی اجازت تھی۔ روزہ چونکہ مفطرات ثلاثہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مفطرات ثلاثہ 3 بڑے کام ہیں، ان سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور وہ 3 بڑے کام کیا ہے؟ اس میں کھانا پینا اور تعلق زوجیت قائم کرنا۔ تو یہ جو مفطرات ثلاثہ ہیں، یہ اس کی اجازت تھی غروب آفتاب سے لے کر یا تو عشاء کی نماز تک، اور یا پھر جب کوئی شخص سو جائے، یعنی عشاء کی نماز اور سو جانا، ان دونوں میں سے جو عمل پہلے ہو گیا اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی شام کو افطار کیا اور افطار کرنے کے بعد عشاء تک اجازت ہے مفطرات ثلاثہ میں سے ہر چیز کی، کھاؤ پیو تعلق زوجیت قائم کرو، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ یا پھر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، سو گیا، تو سونے اور عشاء کی نماز پڑھنے سے جو کام ہو گیا پہلے، اس کے بعد اگلا روزہ اگلے دن کا شروع۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے یہ وضاحت کی، اس طرح سے روزہ ہوا کرتا تھا۔ تو قیس بن شرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا خصوصی گہرا تعلق تھا، لیکن وہ سارا دن دیہڑی مزدوری کر کے رات کو شام کو واپس آئے اور روزہ کھولا اور اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں پڑوسیوں سے پتہ کرتی ہوں، شاید وہاں سے کچھ پتہ مل جائے تو میں کچھ لاتی ہوں، آپ کے کھانے کا انتظام کر کے کچھ لاتی ہوں۔ تو وہ بیوی باہر چلی گئی پڑوسیوں سے کھانا لینے کے لیے یا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، اور قیس بن شرما سارے دن کے تھکے ہوئے تھے۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نیند آ گئی سارے دن کی تھکاوٹ کی شدت کی وجہ سے، اور وہ سو گئے۔ اور جب کوئی شخص سو جاتا تھا تو سونے کے بعد تو روزہ شروع ہو گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا اگلے دن کا۔ تو وہ سو گئے، تو وہ جو ان کی اہلیہ تھیں وہ کھانا لے کے واپس آئیں، آ کے دیکھا تو شوہر سوئے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کیا انہوں نے، یہ تو سو گئے، لیکن بہرحال سو جانے کے بعد اب روزہ تو شروع ہو گیا۔ تو اب اگلے دن بھی ان کا روزہ ہو گیا، اور پچھلے دن کے بھی تھکے ہوئے تھے، اور اس کی مشقت بھی تھی، اس کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، کمزوری نقاہت بھی تھی، اب اگلے دن کا بھی شروع ہو گیا۔ تو جب دوپہر ہوئی اگلے دن کی تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حیت تبدیل کر دی، اور حیت پہلے تو تھا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لی یا سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اب جب تک سفید دھاری صبح کی رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو، گویا صبح تک کھانے پینے کی اور تعلق زوجیت قائم کرنے کی تینوں جو مفطرات ثلاثہ ہیں اس کی اجازت ہوگی۔ ایک تو یہ بات اس کے ضمن میں اور اس کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول میں کہی جاتی ہے، اور چونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کا شان نزول تو یہی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو یہ لفظ ہے وَكُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے جان لیا تھا کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہو۔ تو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو لوگوں نے لکھا ہے مفسرین نے بالعموم کہ پہلے جو روزے کا حکم تھا وہ اسی طرح سے تھا کہ افطاری اور عشاء کے درمیان کھایا پیا جا سکتا تھا یا سونے کے درمیان، اور بس اس کے علاوہ یہ پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا، پہلے حکم یہی تھا۔ اور اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے صحابہ کرام، اور جب وہ خلاف ورزی کرتے تھے تو ان کو یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ نے جان لیا تھا کہ تم راتوں کو وہ کام مفطرات ثلاثہ میں سے کوئی کام کر جاتے ہو اور تم خیانت کرتے ہو اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہو، اللہ نے جان لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی قبول کر لیں، تمہاری توبہ بھی قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا۔ اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، لیکن لگتا یوں ہے کہ صحابہ کرام دیکھیں، اگر مفطرات ثلاثہ میں سے کوئی شخص کسی چیز کا مرتکب ہو
اور یہ روٹین ہو تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ کے دین میں کمی کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر تختانون انفسکم کے لفظ نہیں آتے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کر رہے تھے، بلکہ اس کا مطلب اس کے لیے الفاظ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے۔ یہاں پہ لفظ آنا چاہیے تھا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ دیکھیں نا، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھنا ہے، تو ہم درمیان میں دوپہر کے وقت کھا پی لیں، تو ہمیں کہا جائے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، پھر یہ تختانون انفسکم نہیں ہوگا، پھر یہ تظلمون انفسکم ہوگا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ ابتداءً جو روزے کی کیفیت تھی مسلمانوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابتداءً روزے کی کیفیت بیان کی تھی اور صحابہ کرام اس کو آپٹ کیے ہوئے تھے، وہ کیفیت تو وہی تھی جس کا ذکر برا بن عازب والی حدیث میں ہے، لیکن وہ فرض تھی، یہ بات واضح نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ فرض ہے، اس طرح کیا کرو، صحابہ کرام اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ اس کے خلاف ہے کہ روزہ فرض کیا ہوا ہو اور ایک خاص کیفیت فرض کی ہوئی ہو اور صحابہ کرام اس کے خلاف کر رہے ہوں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ روایات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان راتوں کو جو روزے کی راتیں تھیں اور جن راتوں کے بعد روزہ شروع ہو چکا ہوتا تھا عشاء کے بعد، اس کے باوجود انہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کیا، اور اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور اسی طرح سارے صحابہ کرام جو ادارہ نبوت کے تربیت یافتہ ہیں، ان سے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، چاہے وہ کھانے پینے کی بات ہو چاہے وہ کوئی اور۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کنتم تختارون انفسکم؟ یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ اپنی جانوں کے بارے میں خیانت کر رہے تھے۔ لگتا یوں ہے، اور جو بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے اور میری رائے بھی یہی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ چونکہ یہ یہودیوں کا روزہ تھا، اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے جو روزے کی کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ ان کے ہاں سحری نہیں تھی۔ یہود کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزے میں یہی فرق تھا کہ ان کے روزے میں سحری نہیں تھی، اور رات کو انہوں نے جو کھا پی لینا ہے سونے سے پہلے یا عشاء سے پہلے کھا پی لینا ہے، بس اس کے بعد ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، تمہارے اور اہل کتاب کے روزے میں یہی سحری تو فرق ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی خاص کیفیت کا حکم دیا گیا تھا ابتداءً، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص کیفیت فرض کی تھی روزے کی کہ کب سے کب تک کھانا ہے اور کب سے کب تک، چونکہ اس سے پہلے والی شریعتوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالعموم یہ روٹین ہوتی تھی کہ بعض چیزیں جس کے بارے میں واضح حکم نہیں آتا تھا وہ ما قبل شریعتوں میں سے کسی کی شریعت کو اپنا لیتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے پورا واضح حکم نہ آتا۔ لہٰذا یہاں سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود وہ طریقہ اپنا لیا تھا جو اس سے پہلے یعنی ما قبل کی شریعتوں میں روزے کا موجود تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے خود سے روزے کی فرضیت کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو خود سے انہوں نے وہ والا طریقہ اپنا لیا تھا جو طریقہ اس سے پہلے کی شریعتوں میں تھا، حالانکہ وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جاری رکھا۔ اب اس میں وہ سارے کے سارے صحابہ کرام متردد تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارا طریقہ بھی یہی ہو اور ہو سکتا ہے ہمارا طریقہ اس سے مختلف ہو، لہٰذا وہ بعض اوقات ایسے اعمال سر انجام دے دیتے تھے راتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتے تھے کہ کہیں ہم نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو، یعنی واضح نہیں تھی بات۔ اس
غیر واضح بات میں جو وہ کبھی کبھی صحابہ کرام عمل کر لیتے تھے ان کے لیے فرمایا کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ نے جان لیا ہے کہ تم کوئی اگر کھانے پینے یا مفترات ثلاثہ میں سے کسی کا ارتکاب کر لیتے ہو راتوں کو تو پھر تم دل ہی دل میں پریشان ہوتے پھرتے ہو، اپنے جان میں کمی ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہو۔ تختانون انفسکم کا مطلب ہے اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ میں خیانت کرنا کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کم سمجھنا۔ اللہ کی طرف سے کمی نہیں تھی، اگر اللہ کی طرف سے کمی ہوتی اور اللہ کی طرف سے یہ فرضیت کا حکم پہلے سے اس طرح سے آ چکا ہوتا تو پھر اس قطعی حکم کی خلاف ورزی صحابہ کرام سے بعید از قیاس، لہٰذا ایک کنفیوژن کی صورتحال تھی اور اللہ تعالیٰ نے واضح حکم نہیں دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام کبھی کر لیتے تھے یا کر بیٹھتے تھے تو پھر خود ہی خود ندامت کا اظہار بھی کرتے تھے، تو پریشان بھی ہوتے تھے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا، میں نے روزے میں کمی کر دی، وگرنہ تو روزے کے خلاف ہوتا، وہ کمی نہ ہوتی۔ اگر اللہ کا حکم آ چکا ہوتا تو روزے کے خلاف ہوتا، کمی نہ ہوتی۔ لہٰذا جب تختانون انفسکم کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی انہوں نے ایسی غیر واضح بات میں ایک غیر واضح برائی کی تھی، ایک غیر واضح غلطی کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے وہ غلطی بھی تمہاری معاف کر دی ہے، وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرما دیا۔ لہٰذا اب حکم ہو گیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے جو خواتین ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا ہے روزے کی راتوں کو۔ اب دیکھیں وہ واپس چلے جائیں، اب تھوڑی دیر سوچیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب میں نے یہ عرض کیا تھا تو صوم کی جو فلسفی تھی یا صوم کی جو کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ صوم کسی جانور کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے جو اس کا منہ باندھا جاتا تھا اس کو اہل عرب صوم کہتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کی ٹریننگ کی جا رہی جہاد کے لیے، اور آگے جہاد کی آیات ہے، تو جہاد کے لیے ٹریننگ کے دوران اگر کسی کے اوپر سختی کی جاتی ہے تو وہ سختی اتنی ہوتی ہے کہ وہ عذاب نہ بن جائے، وہ سزا نہ بن جائے۔ اگر سختی ٹریننگ کے لیے جو سختی ہے وہ سزا بن جائے تو وہ پھر ٹریننگ نہیں رہتی، وہ تو سزا ہو جاتی، تو ٹریننگ اتنی ہے۔ اب لہٰذا یہ چونکہ ٹریننگ تھی لہٰذا اس ٹریننگ میں راتوں کو مفترات ثلاثہ کی اجازت دینا، وقفے کے بعد پھر وقفے کے بعد یہ اجازت دینا، پھر اجازت واپس لے لینا، پھر اجازت دینا، پھر اجازت واپس لے لینا، یہ اس ٹریننگ کا حصہ تھا۔ لہذا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب راتیں جو ہیں روزوں کی وہ تمہیں اجازت ہے کہ تم تعلق زوجیت قائم کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس۔ بہت شاندار تشبیہ اللہ کریم نے بیان فرمائی اس تعلق تھی۔ ایک تو ویسے آپ لباس کی خصوصیات دیکھیں تو لباس سب سے پہلے انسان کیوں پہنتا ہے؟ ستر پوشی کے لیے پہنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ پھر اسی طرح لباس پہنا جاتا ہے شدت موسم سے بچاؤ کے لیے، اگر شدید گرمی ہے تو انسان اس طرح کا لباس پہنتا ہے کہ آدمی شدید گرمی سے بچے، شدید سردی ہے انسان اس کی شدت سے بچنے کے لیے لباس اس طرح کا پہنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو ایک دوسرے کا پردہ بھی ہیں، ایک دوسرے کا ستر بھی ہیں، ایک دوسرے کو شدت موسم سے بچانے کا ذریعہ بھی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ لباس وقار کی علامت ہوتا ہے، عزت کی علامت ہوتا ہے، تو گویا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت کی علامت بھی ہے۔ علی ھذا القیاس تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اور پھر حسن کی علامت بھی ہے، لیکن ان سب نشانیوں اور ان سب خصوصیات کے ساتھ ہی ساتھ جو اصل فلسفہ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اصل میں قربت بتائی جا رہی ہے کہ لباس کی جسم کے ساتھ قربت کتنی ہوتی ہے کہ ایک تو درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اور دوسرا اگر کوئی ایک چیز دوسرے کا لباس ہو تو اس کو اس سے زیادہ دیر دور نہیں رکھا جا سکتا، لہذا ساتھ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم
کہ راتوں کو اللہ نے تعلق زوجیت جائز قرار دے دی ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا تو تعلق ان کے ساتھ اس قدر قربت کا ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تو لباس کو جسم سے زیادہ دیر دور نہیں رکھا جا سکتا۔ اس میں اس فقرے کے اندر بے شمار حکمتیں موجود کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے تو جو جو ضرورتیں اور جو جو خصوصیات اور جو جو روح ہے لباس میں، چاہے وہ قربت کی ہے، چاہے وہ مقاربت کی ہے، چاہے وہ مباشرت کی ہے، اور چاہے وہ آپس کے جو تعلق زوجیت کی انتہاؤں کی ہے، جتنے بھی آپس کے تعلقات ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ اس سے زیادہ دیر اس کو دور رکھا نہیں جا سکتا۔ اور اگر کوئی انسان ذاتی طور پر، کوئی انفرادی طور پر، یا کوئی قوم اجتماعی طور پر اس بات کا اہتمام کرے کہ اس لباس کو اس لباس سے دور رکھا جائے، یعنی یہ لباس آپس میں ایک دوسرے سے دور، یعنی جو میاں بیوی ہیں، جو زوجین ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور رہیں، اگر اس کا کوئی اہتمام انفرادی طور پر کرے یا اجتماعی طور پر کرے، اللہ کا قرآن اور یہ تشبیہ یہ بتاتی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے۔ فطرت اس کی یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور اس کو اسی لیے فرما دیا کہ یہ تم تو ایک دوسرے کا لباس ہو، تو ان کو ایک دوسرے، ایک تو قربت اور ایک درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، رکاوٹ، دوری ہو نہیں سکتی، لہذا چھوٹا سا وقفہ ہے فجر سے لے کر مغرب تک کا، بس باقی علاوہ راتوں کو بھی اجازت ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے وقار کا بھی خیال کرو، حسن کا بھی خیال کرو، شدت موسم سے بچاؤ کا بھی خیال کرو، اور ستر پوشی کا بھی خیال کرو، اور آپس میں جتنی فطری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ پھر فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کمی کر رہے تھے اپنی جانوں کے حوالے سے، کچھ گڑبڑ کر رہے تھے، کوئی ایسی غیر واضح بات تھی، اللہ نے ساری معاف کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب کیا ہے؟ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب حکم آ گیا ہے، فالآن باشروہن، اب تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے۔ یہ جو لفظ مباشرت ہے اس کا بھی آپ لفظ سمجھ لیجئے، بشرہ، با شین را، بشر، جس سے بشر بھی ہے، اس سے مراد سکن ہوتی ہے، بشرہ کہتے ہیں، آگے تائے تانیس باشرہ، اس باشرہ کا مطلب ہوتا ہے سکن، انسان کی جو جلد ہے نا، یہ جلد سکن، یہ باشرہ کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ یہ جب جو صاحب لحیہ ہے، داڑھی والا، اگر جب وضو کرے تو اس کی سکن تک پانی پہنچنا چاہیے، وہاں بھی لفظ باشرہ ہے، یعنی داڑھی کے اندر جو سکن ہے، پوری داڑھی تر ہونا ضروری نہیں ہے، بس اگر سکن تک پانی پہنچ جائے، یہاں سکن تک پانی پہنچ جائے اور داڑھی جو ہے اس کے اندر خلال کر لیا جائے، یہ کافی۔ تو سکن تک پانی کیسے پہنچتا ہے؟ اگر آپ اوپر سے پانی ڈالیں، یہاں سیدھا آپ کا چہرہ ہو، آپ اوپر سے یعنی آگے سے جھکا ہوا نہ ہو، اگر آپ یہ سیدھے چہرے کے ساتھ اوپر پانی ڈالتے ہیں تو وہ خود ہی سکن تک چلا جاتا ہے، نیچے جڑوں تک چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بشرہ۔ تو بشرہ سے یہ باب مفعلہ ہے، باشرہ یباشر مباشرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سکن سے سکن ملانا، لفظی معنی اس کا یہ ہوگا، ایک سکن دوسرے سکن سے میں، لیکن اس کا بھی وہی معنی ہے جو میں نے عرض کیا کہ رفس ایک جامع لفظ ہے، اسی لیے مباشرت بھی ایک جامع لفظ ہے، اور قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تعلق زوجیت قائم کرنے کے لیے۔ اس کا تعلق صرف لمس کے ساتھ نہیں ہے، فالآن باشروہن کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص کا ہاتھ، اگر میاں کا ہاتھ بیوی کو لگ گیا اور ہاتھ لگ گیا تو یہ مباشرت ہو گئی، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تعلق زوجیت ہوگا۔ فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور یہ ساتھ وہ حکمت بتا دی ہے کہ مباشرت کی حکمت کیا ہے۔ مباشرت سے مراد صرف تلذذ نہیں ہے، لطف لینا نہیں ہے، جو تعلق زوجیت ہے اس کے اندر جو اصل حکمت ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں عطا فرمایا ہے، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے تاکہ تم وہ رزق تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد کی خواہش نہ ہو اور اگر اولاد کے لیے انسان کوئی رکاوٹیں کھڑی کرے تو اس کا مطلب ہے وہ تعلق زوجیت بھی فطری تعلق زوجیت نہیں۔ یہ جتنے کنٹراسیپٹیو میئرز لیے جاتے ہیں،
ہاں اگر کوئی عذر ہو، ایسا عذر لاحق ہو کہ کوئی شخص جو ہے کوئی بیماری کی بات ہے، کوئی ایسا شرعی عذر ہے، تو پھر وہ اور بات. اگر شرعی عذر کوئی نہیں ہے تو ایسا تعلق پھر ونس اگین وہ غیر فطری تعلق ہو جائے گا. اچھا، یہ مفترات ثلاثہ میں سے اب تک اس آیت میں بات چل رہی تھی صرف اور صرف مباشرت کی اور صرف تعلق زوجیت کی. اب آگے دو جو بقیہ مفترات ثلاثہ میں سے دو ہیں، کھانا اور پینا، اس کا ذکر آ گیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی تینوں کام جائز ہیں. کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے. اب یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا کیسے واضح ہو جائے، اس کے بارے میں بخاری شریف کی دو حدیثیں وہ قابل غور ہیں. ایک تو راوی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، اور ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت اتری اور پتہ چل گیا کہ اب ہم نے فجر تک جو ہے وہ کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہ خیط الابیض اور خیط الاسود کا فرق سمجھ لینا ہے، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ کیا، اس بخاری شریف میں ہے کہ میں نے یہ کیا کہ دو ڈوریاں لے لیں، ایک سیاہ اور ایک سفید، دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات کو میں اٹھ کے دیکھتا جاتا تھا ان کو اندھیرے میں، اور پھر جب سحری کی تب بھی اس کو دیکھتا جاتا تھا، تکیہ اٹھاتا تھا، اس میں دیکھتا تھا کہ ان دونوں کا فرق پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. تو اندھیرے میں جب مجھے دونوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ سفید ہے اور یہ سیاہ، تو میں نے اس وقت کھانا پینا بند کر دیا اور یہ سمجھا کہ یہی. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی اس میں کہ دیکھیں یہ اندھیرے کے اندر ویسے ہی وائٹ تو جتنا مرضی اندھیرا ہو، سیاہ اور سفید کا فرق تو کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کوئی واضح بات نہیں ہے، کیسے پتہ چلے. تو کہتے ہیں میں صبح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو ڈوریاں رکھی تھیں اپنے تکیے کے نیچے اور کوشش کی ہے ان کو دیکھ کر اندازہ کرنے کے کہ وقت کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی پوری طرح. تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اپنی مشکل ظاہر کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما ہوا بیاض النہار و سواد اللیل، کہ وہ دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے کہ تم دھاگے رکھ کے تکیے کے نیچے ان کو دیکھتے رہو، بلکہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے. بیاض النہار و سواد اللیل، اس سے مراد یہ دھاری نہیں ہے بلکہ وہ دھاری ہے جو آسمانوں پہ ہوتی. دوسری حدیث سن لیجئے، پھر ہم اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دھاری ہماری سمجھ میں آ جائے کہ دھاری سے کیا مراد. دوسری حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ آیت سنائی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کیا کیا. اچھا، اس میں اس روایت میں یہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں ہے کہ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس میں من الفجر کا لفظ نہیں تھا، من الفجر نہیں تھا، صرف یہ تھا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بس اتنا تھا، من الفجر نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ من الفجر نہیں تھا لہٰذا لوگوں نے اپنے اپنے پاؤں کے ساتھ دھاگے باندھ لیے. حضرت سہل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے پاؤں کے ساتھ دھاگے باندھ لیے، ایک سفید باندھ لیا، ایک سیاہ باندھ لیا، اور پھر کھاتے پیتے رہتے تھے اور اس کو دیکھتے جاتے تھے کہ جب فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا تو پھر وہ سمجھتے کہ اب وقت ہو گیا ہے. تو یہ بھی ظاہر بات مشکل تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ صحابہ کرام یوں کرتے ہیں تو فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو اللہ نے من الفجر کا لفظ اتار دیا. یہ بعد میں نازل ہوا من الفجر، کہ اس سے مراد وہ دھاگے نہیں ہیں بلکہ صبح کے دھاگے ہیں. یہ صبح کے حوالے سے دیکھنا ہے، یہ اپنے پاس جو دھاگے ہیں ان کو نہیں دیکھنا. اب یہ صبح کے دھاگے یا صبح کی دھاریوں کو کیسے دیکھنا ہے، یہ تو آج کل تو میرا خیال ہے شاید ممکن نہیں. روشنیاں اتنی ہیں
اگر کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تو شاید آج کل تو اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ سن لیجئے، صبحیں دو ہیں، ایک صبح کاذب ہے اور ایک صبح صادق ہے۔ جب روزہ یعنی سحری کا اختتام ہوتا ہے تو وہ صبح صادق طلوع ہونے پر ہوتا ہے، صبح کاذب طلوع ہونے پر نہیں ہوتا۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے جب صبح کاذب ہوتی تھی، اور صبح کاذب جب ہوتی تھی تو حضرت بلال اذان اس لیے دیتے تھے کہ لوگ نوافل چھوڑ دیں اور نوافل چھوڑ کے وہ کھانا پینا شروع کر دیں، اپنی تیاری کریں کھانے پینے کی۔ اور اس کے بعد ایک دوسری اذان ہوتی تھی جو ابن ام مکتوم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے، اور وہ اذان ہوتی تھی سحری بند کرانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، کہ بلال جب اذان دیتا ہے تو یؤذن باللیل، وہ تو رات کو اذان دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صبح کاذب طلوع ہو بھی جائے تو وہ رات ہے، وہ صبح نہیں ہوئی۔ اب یہ صبح کاذب اور صبح صادق کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے مجھے فجر دیکھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اس وقت اتنی روشنیاں نہیں ہوتی تھی، اور خاص طور پہ دریا کے کنارے، دریا ستلج کے کنارے جب دوسری طرف بالکل اندھیرا تھا تو وہاں پہ صبح بڑی بڑی کلیئر نظر آتی۔ تو سب سے پہلے ایک روشنی آتی ہے، رات کے اندھیرا جب پھٹتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں پو پھٹنا، تو پو جب پھٹتی ہے نا تو سب سے پہلے ایک روشنی یوں نکلتی ہے اور یوں اوپر کو چڑھ جاتی، سیدھی روشنی آسمانوں کو آپ کو مشرق کی طرف نظر آئے گی۔ اگر کسی آپ ایسی جگہ ہوں کہ روشنیاں نہ ہوں، کسی دوسرے شہر کی روشنیاں آپ کو صبح کے ساتھ خلط ملط ہوتی نظر نہ آ رہی ہوں، تو پھر آپ کو صبح بڑی شاندار نظر آئے گی۔ فجر کی یعنی مشرق کی طرف دیکھیں، جدھر سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک روشنی نکلے گی اور سیدھی آسمانوں کی طرف آپ کو چڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ حدیث کے اندر اس کو بھیڑیے کی دم کے ساتھ مشابہت دی گئی کہ جس طرح بھیڑیے کی دم ہوتی ہے یوں، یعنی پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بس سیدھی یوں اوپر کو چڑھ جاتی، وہ ہوتی روشنی ہے، لیکن وہ صبح صادق نہیں ہوتی، وہ صبح کاذب ہوتی۔ اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں تو کچھ دیر بعد وہ جیسے اوپر چڑھی تھی وہ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ زائل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی، مندمل ہو جاتی ہے۔ پھر اندھیرے کے اندر تھوڑی دیر بعد بس یوں ہی وہ مندمل ہوتی ہے آ کے، تو پھر یوں افقی اعتبار سے یعنی چوڑائی میں ایک آپ کو روشنی نظر آتی ہے آسمان کے کناروں میں۔ وہ جو آسمان کے کناروں میں روشنی نظر آتی ہے نا، یہ ہے صبح کی دھاری، خیط الابیض جس کو کہا گیا ہے۔ اور بالکل اوپر سارا آسمان ابھی سیاہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو آسمان کے کناروں میں یوں ایک دھاری نظر آتی ہے جو صبح صادق ہے۔ یہ وہ روشنی ہے کہ اس روشنی کے بعد پھر اندھیرا نہیں ہوتا، وہ روشنی یوں پھیلتی جاتی ہے اور سارے آسمان کو آہستہ آہستہ کور کر لیتی، اور وہ سارے آسمان کو ہی کور نہیں کرتی، بس اس کے بعد پھر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے، اور سورج طلوع ہونے تک درمیان میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کناروں پہ طلوع ہوتی ہے، اور اس کے بعد باقی تو سارا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کا اندازہ کرنا چاہیں کہ اس پہ کتنا وقت لگتا ہے، تو جتنا مغرب کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد شفق غروب ہونے میں وقت لگتا ہے نا، شفق غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مغرب کی طرف ایک سرخی سی رہتی ہے نا، سورج کے جانے کے اثرات رہتے ہیں، تو وہ جتنی دیر تقریباً وہ شفق رہتی ہے مغرب کی طرف، اتنی دیر پہلے صبح صادق ہوتی ہے سورج طلوع ہونے سے۔ یہ بالعموم ان کا دورانیت تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ جو کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں آج کل کے، تو بالعموم 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ سورج غروب ہونے کے بعد 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز شروع ہوتی، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت شفق غائب ہوتی ہے۔ تو 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تک، اس سے کم و بیش ہوتا رہتا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 25 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ، اتنا تقریباً وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج طلوع ہونے سے
1 گھنٹہ 25 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے یا سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے صبح صادق ہوتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہو، اس سے زیادہ دورانیہ ہو، سورج طلوع ہونے اور صبح صادق کا اس سے زیادہ دورانیہ ہو، تو اگر آپ کی فجر کی اذان اور سورج طلوع ہونے میں اس سے زیادہ دورانیہ ہے اگر، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو فجر کی اذان دی ہے وہ صبح صادق میں نہیں دی، آپ نے صبح کاذب میں دی، بلکہ ہو سکتا ہے صبح کاذب بھی ابھی نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے ہی ہماری اذانیں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھنے کے لیے چونکہ ہمارے پاس وہ تو اب موقع نہیں رہا، شاید میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کو بھی دکھاؤں، لیکن میں نے آج کل روشنیاں اتنی ہیں کہ صبح کی سمجھ نہیں آتی، وہ تو بالکل اندھیرا ہو تو پھر آپ کو سمجھ آتی، لیکن بہرحال وقت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً سوا گھنٹہ سے لے کر 1.5 گھنٹہ تک شفق غائب ہونے کو لگتا ہے، اسی طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے سوا گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ، یہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ جو آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہ دھاری اگر نظر آ جائے کناروں پہ پھیلتی ہوئی تو اس وقت تک جو ہے وہ جائز ہے کھانا پینا۔ اب یہ دھاری کس وقت نظر آتی ہے؟ اگر آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں اور روشنیاں بھی نہ ہوں تو پھر تو آپ کو فوراً نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور آبادی میں ہیں تو پھر یہ سفید دھاری کب نظر آتی ہے؟ یہ سفید دھاری جب نمودار ہوتی ہے یہ اسی وقت نظر ہی نہیں آتی، تھوڑی سی اوپر آئے گی تو نظر آئے گی نا، یعنی جب وہ کناروں پہ روشنی ہو گئی، نمودار ہوئی، اگر آپ آبادی میں ہیں تو وہ تو فوراً نظر ہی نہیں آتی، جب وہ تھوڑی اوپر آتی ہے تو پھر نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج صبح طلوع ہونے کے بعد اگر جو کچھ عرصہ جو آپ کو نظر نہ آئے تو پھر بھی سحری کے اختتام کا وقت نہیں ہوتا، جب تک آپ کو نظر آئے گی تو تب، یہ تو گھڑیاں تو اب آئی ہیں نا، وقت تو اب آیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر جو ہے وہ سحری ختم ہو گئی، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا تو مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی ہے تو فوراً وہ پیالہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ کوئی پینے کی چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے، کوئی کھانے کی چیز پکڑی ہوئی ہے تو مؤذن کی اذان آپ کو یوں نہیں ہے، یعنی ایک دم ٹھک کر کے افطاری یا سحری ختم نہیں ہوتی، سحری ختم ہوتی ہے تو اس میں گویا ایک گریجول پروسیس ہے، اس پروسیس میں ہو سکتا ہے کہ آپ 2 منٹ پہلے آپ کو نظر آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو 2 منٹ بعد نظر آ جائے، ہو سکتا ہے 3 منٹ بعد نظر آ جائے، تو یہ اصل میں وہ حقیقت ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری، اللہ کرے کبھی ہم دیکھ سکیں اس کو، کبھی دیکھیں، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کوئی پہاڑوں میں یا کسی ایسے علاقے میں ہوں جہاں لائٹ نہ ہو، تو ویسے تو پاکستان میں بھی اب لائٹ کم ہی ہوتی ہے، تو اگر کسی فجر کے وقت لائٹ بند ہوئی ہو اور اس وقت آپ دیکھیں اور روشنیاں اس کو ڈسٹرب نہ کر رہی ہیں، کیونکہ آج کل روشنیاں اتنی ڈسٹرب کرتی ہیں، آپ رات کو باہر نکل کے دیکھیں نا تو ہر طرف روشنیاں ہوتی ہیں، اور یہ جو صبح کو دیکھنے کا جو موقع ہے یہ بھی ایک خاص خطے کے لیے ہے، یعنی یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں ہی ہے، یہ بر صغیر کے اندر ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ، یہ سعودی عرب اور یہ جو امارات وغیرہ ہیں یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا چلے جائیں آگے مغرب کی طرف تو یہ موقع ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے کوشش کی تو وہاں سورج جب نکلتا ہے نا تو سورج بھی سائیڈ سے نکلتا ہے اور سائیڈ سے غروب ہو جاتا ہے، اور فجر گرمیوں میں تو رات کبھی پوری رات سیاہ ہوتی ہی نہیں، یعنی وہ جو مشرق کی جانب ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں صبح طلوع ہونا، تو وہ ہر وقت سفید ہی رہتا ہے مشرق کی جانب، اس کی وہ پوری طرح سے سیاہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ شفق ختم ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں پہ سسٹم ہی ایسا ہے۔ لہذا یہ وہاں کے لیے ہے جہاں پہ یہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ نظام دیا ہے، پرفیکٹ نظام دیا ہے، اور جہاں ایسا نظام نہیں ہے ان کو پھر وقت کا حساب رکھنا پڑے گا۔ اب چونکہ وقت آ گیا لہذا وقت کا حساب بھی رکھنا پڑے گا کہ اتنی دیر سورج غروب ہونے کے بعد جو شفق رہتی ہے اور اتنی دیر سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اسی وقت کے حساب سے ان کو اپنے گھڑیوں کا اور نمازوں کا اور روزوں کا ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک مکمل کرو روزے کو۔ اب یہاں سے ایک گروہ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے،
ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو روزے کو الی اللیل، رات تک. تو چونکہ لفظ رات کا ہے لیل، لہذا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ تو مغرب کے وقت روزہ افطار کر لیتے ہو، اس وقت رات تھوڑی ہوتی ہے، تو رات تک کرنا ہے، یعنی جب تک سیاہ رات نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے لیل. اللہ اکبر. دیکھیں بات بعض اوقات بڑی اپیلنگ لگتی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے قرآن نے لیل کہا ہے تو یہ لیل تک ہی ہونا چاہیے، رات تک. تو رات کی سوال یہ ہے کہ رات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر لیل کو لیل ہی سمجھ لیا جائے، رات ہے، تو رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے کہ عشاء سے؟ کس وقت کون سے موقع کو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد رات شروع ہو گئی؟ اگر کسی نے رات کا بھی لحاظ رکھنا ہو تو رات کا لحاظ رکھنے کے لیے کوئی حد فاصل تو ہونی چاہیے نا، کہ یہاں تک شام ہے یہاں سے آگے رات ہے. تو ایسی کوئی حد فاصل انسانی عقل قائم کر ہی نہیں سکتی. یعنی جدید ترین سائنسی دور میں بھی آپ مغرب کو اور رات کو دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. مغرب ابتدائیہ ہے، مغرب سے رات شروع ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں آپ جب رات کی بات کریں گے تو رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً کر لیا کرو افطاری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا اس کی لغت کے اعتبار سے، ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے غور سے، اگر آپ قرآن کو لغت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر خیط الاسود اور خیط الابیض کا مطلب بھی پھر سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہے. پھر دھاگے رکھو اپنے تکیوں کے نیچے اور ساری عمر انہی دھاگوں کا حساب رکھتے رہو. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا بیاض النہار و سواد اللیل، کہ وہ رات کی سیاہی اس سے مراد ہے اور دن کی سفیدی اس سے مراد ہے. وہ سفید دھاری ہے، اس سے مراد یہ دھاگے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو قرآن سے الگ کر دیا جائے تو ہم قرآن کو صرف لغت کی مدد سے نہیں سمجھ سکتے. صلاۃ کا لفظ قرآن میں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کیسے پڑھنی ہے کوئی نہیں بتایا گیا. صلاۃ کا لفظ اگر دیکھیں لغت میں تو اس کے 22 معنی ہیں، 22. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر ان 22 میں سے کوئی ایک معنی لے لیں اور آپ سمجھیں کہ اس کے بعد مثال کے طور پر اس کا ایک معنی صلاۃ کے لغت میں جو معنی دیے ہوئے ہیں اس میں سے ایک معنی کولے مٹکانا بھی ہے، کولے ہلا ہلا کے چلنا، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. تو بڑا آسان ہے کہ آپ آئندہ ڈانس کا مطلب نماز کہتے ہیں، آپ کہیں کہ میں ڈانس کر رہا ہوں اور یہ نماز ہے اور لغت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، لغت کے اعتبار سے یہ صحیح ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لغت کے اعتبار سے قرآن کو صرف لغت کے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میرے اوپر اور آپ کے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں قربانی کا موسم ہے، مجھے ایک شخص نے قرآن کی آیات بھیجی 3-4، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قربانی جو ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے، قرآن نے واضح طور پر لکھا. اور جب قرآن نے واضح طور پر لکھا کہ حاجیوں کے لیے ہے تو غیر حاجی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے کسی نے وہ دی اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ اس کا جواب دیں. میں نے کہا میں کیا جواب دوں اس کا؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ آیات میرے اوپر یا آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں تو پھر تو ہم اس کا جواب دیں، اور اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں تو پھر انہی سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کا کیا مطلب ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور اس لیے آپ کے اوپر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ وضاحت اگر ہم ذہن میں نہ رکھیں تو قرآن سے ہم سمجھ نہیں سکتے. صرف قرآن کو قرآن سے سمجھیں تو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لغت سے سمجھیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ صلاۃ کے 22 معنوں میں سے ایک معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دیے. کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی،
جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ویسے نماز پڑھو، معنی متعین ہو گیا۔ باقی کے 21 معنی کیا 2100 معنی بھی ہوں، وہ سارے کے سارے ریجیکٹڈ ہیں۔ اب وہ معنی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح خیط الاسود اور خیط الابیض، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انما ہوا بیاض اللیل، انما ہوا بیاض النہار وسواد اللیل، وہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، تو اب کوئی شخص اس کو سائنٹیفکلی جیسے مرضی ثابت کرتا رہے کہ خیط کا مطلب دھاگا ہوتا ہے، خیط کا مطلب دھاگا ہوتا ہے، اور وہ دھاگوں کو صبح کے ساتھ منسلک کرے یا افطاری سحری کے ٹائم کے ساتھ منسلک کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ بات قربانی کی میں نے عرض کی، تو قربانی کی بات یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ قرآن کہاں نازل ہونا شروع ہوا؟ مکہ میں۔ 13 سال قرآن نازل ہو گیا، باقی 10 سال بعد والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں اور 10 سال قربانی کرتے رہے۔ اب جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو مدینہ میں رہ کے بھی قربانی کرے، اور میں اور آپ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کا بہانہ بنا کر ہم سمجھیں کہ وہ ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے یا واجب ہی نہیں ہے یا سنت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ غلط ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت فرما دی وہ وضاحت حاصل کر لی جائے، اور پھر قرآن کو اس وضاحت کی ماتحت پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لیل کا مطلب کیا ہے؟ لیل کا مطلب مغرب ہے، مغرب سے لیل شروع ہوتی ہے، اور رات شروع ہونے تک آپ نے اس کو روزے کو پورا کرنا ہے، اور جو ہی رات شروع ہوئی یعنی مغرب کی اذان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے نا، میری امت جب تک جلدی کرتی رہے گی اس وقت تک خیر پر رہے گی۔ بھلائیاں ساری اسی میں ہیں کہ وہ جلدی کرتی رہے، اور جلدی کس بات میں؟ یہ نہیں ہے کہ غروب ہونے سے پہلے کر لے، غروب ہو گیا رات شروع، یہ ہے رات کا ابتدائی ہے۔ لہذا اتم اللیل ثم اتم الصیام الی اللیل کا معنی کیا ہے کہ مغرب تک روزہ پورا کرو۔ لیل کے لفظ سے اگر کوئی شخص کہتا ہے تو میں پھر اس سے کہوں گا پھر آدھی رات تک کیا کرو۔ صحیح رات تو ہوتی ہے رات 12 بجے، ٹھیک ہے جی، اس وقت تک کیا کرو۔ پھر یہ خام خواہ 10 منٹ بعد رات کہنا اور 10 منٹ پہلے مغرب کہنا، اور یہ فرق کر کے اپنی رائے شامل کر کے خام خواہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کا نہ تقاضا ہے نہ یہ دین کی روح ہے۔ دین کی روح یہ ہے اور قرآن فہمی کا اصول یہ ہے کہ وہ سمجھا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ لیل کا مطلب کیا ہوا؟ مغرب، مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، لہذا جہاں جب جو ہی مغرب ہوئی تو اس وقت افطاری کر لی جائے گی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ ایک استثناء بتا دیا ہے کہ اگر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو نا مسجدوں میں تو اس وقت مباشرت جائز نہیں ہے۔ یہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، شروع میں کہا تھا کہ تعلق زوجیت قائم کرنا روزے کی راتوں کو جائز ہے، اس میں ایک استثناء ہے کہ حالت اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی اور لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا۔ عاکف وانتم عاکفون فی المساجد، تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس حالت میں مباشرت جائز نہیں۔ تو اس سے ایک بات، ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ اسی سے پھر آگے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا اسی سے استدلال کر کے کہ اعتکاف چونکہ ہوتا ہی مسجد میں ہے، لہٰذا اعتکاف عورت کرے یا مرد کرے وہ مسجد میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ہو سکتا ہے اور پھر بہت ساری روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احادیث کے اندر جو صحابیات اور خاص طور پہ ازواج مطہرات کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے اعتکاف کے حوالے سے جو روایات ہیں اس سے تصدیق بھی کی گئی ہے کہ یہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا۔ اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو تو فرض نماز بھی گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، اور بلکہ گھر کے بھی اندر والے کمرے میں
اگر وہ جتنی زیادہ چھپ کے پڑھے گی اتنی زیادہ اچھا ہے. تو فرض نماز تو وہ چھپ کے پڑھے, تو نفلی عبادت اعتکاف کرنے کے لیے وہ مسجد میں جا کے بیٹھ جائے. تو یہ تو شریعت کا تقاضا نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوتا ہے, یہ یہاں سے استدلال نہیں کیا جا سکتا, یہ ایک دوسری رائے ہے. اور پھر اس پر انہوں نے کہا کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہونا چاہیے, گھروں میں اعتکاف. تو گھروں میں اعتکاف کی وجہ صرف یہ کہنا کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں, اور فقہ کا اصول ہے ایک کہ درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح, یہ فقہ کا ایک اصول. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں فساد کا ڈر ہو نا تو فساد والی بات کو دور کرنا یہ زیادہ ضروری ہے کسی خیر کو حاصل کرنے کی سے, کہ کہیں سے آپ کو کوئی خیر حاصل ہو رہی ہے, ثواب حاصل ہو رہا ہے, ساتھ فساد بھی پھیل رہا ہے, تو فساد کو دور کرنا زیادہ ضروری ہے, ثواب حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. پہلے فساد کو ختم کریں. تو چونکہ عورت اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی اس میں بہت سارے فساد کا ذریعہ ہے, اس لیے عورت کو اعتکاف مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے. اب یہ دونوں کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں میری رائے کیا ہے. ویسے تو میری رائے اس بارے میں جو ہے میں عام طور پہ نہیں بتاتا. اس لیے نہیں بتاتا کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو لوگ جو رائے رکھتے ہیں رکھیں, ہم اگر میری رائے جو ہے وہ کہیں کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے. میرے خیال میں جن لوگوں نے گھر میں کہا ہے نا عورت کا اعتکاف, ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ فقہی قاعدہ جو ہے درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح, کہ کسی ثواب کو حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے فساد کو دور کرنا, لہٰذا عورت کو مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ یہاں تک تو درست ہے کہ مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ فساد پھیلتا ہے, لیکن گھر میں بیٹھنا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں. گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی دلیل نہیں. لہذا یہ رائے مجھے کوئی اپیل نہیں کرتی. رہ گئی دوسری رائے کہ عورت کو بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے, کوئی انتظام کر لیا جائے, کوئی ایسا اچھا انتظام ہو جائے کہ وہاں پہ کوئی حفاظت کا انتظام ہو جائے تو پھر بیٹھا جا سکتا ہے. اور یہ عام رائے ہے اور بہت سارے لوگ اس رائے کے قائل ہیں کہ اگر کہیں اہتمام ہو, حفاظت کا انتظام ہو اور عورتوں کے لیے اعتکاف کا بھرپور حفاظت اور پردے کے انتظام کے ساتھ وہاں بیٹھا جا سکتا ہے تو عورت کو اعتکاف مسجد میں بیٹھنا چاہیے. یہ ایک رائے ہے لیکن میری رائے یہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں عرض کیے دیتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ مسجد کے اندر ایک خیمہ عائشہ کا تھا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک خیمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی. اور وہ حدیث اگر آپ پڑھ لیں, جا کے مطالعہ کر لیجئے گا, اس حدیث کے اندر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ حدیث مختلف راویوں سے آئی ہے, وہ آپ دیکھیے گا. وہ حدیث اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا اعتکاف کے لیے جو موتقف بنایا جاتا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا کرتی تھی. تو ایک دفعہ حضرت حفصہ نے کہا کہ نہیں میں بناؤں گی, حضرت عائشہ نے کہا میں بناؤں گی, دونوں کا آپس میں مقابلہ لگا. حضرت زینب کہتی نہیں میں بناؤں گی. ہوا کیا کہ تینوں نے اپنے اپنے خیمے بنا لیے. بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے, اپنے لیے نہیں بنائے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا خیمہ تو عائشہ, خیمہ زینب, خیمہ حفصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا تم نے بنایا ہوا ہے. اور حدیث کے ایک روایت کے اندر آتا ہے اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ہی نہیں بیٹھے, اس ناراضگی میں کہ اب کیونکہ تینوں نے بنا دیے تو اب کس کے خیمے میں آپ اعتکاف بیٹھیں گے؟ اب ان میں لڑائی پڑے گی اور ان کی لڑائی سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اعتکاف ہی نہیں بیٹھے. اب اندازہ کیجئے اس سے یہ دلیل پکڑیں کہ وہ خیمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا, یا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا, یا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا, کہ یہ دلیل اس سے نہیں پکڑی جاتی. لہٰذا میرے خیال میں وہ جو درء المفاسد والا یقدم علی جلب المصالح جو فقہی قاعدہ ہے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ پہ. اور یہ بات
کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف اگر ہوگا تو مسجد میں ہوگا، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ میرا دل کرتا ہے لیکن میرے دل کو کوئی حدیث سپورٹ نہیں کرتی، میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ عورتوں کا اعتکاف ہے ہی نہیں، نہ گھر میں ہے نہ مسجد میں ہے، لیکن یہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ایک صحیح حدیث جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ اس موقف کو دینے سے کتراتا ہوں اور میں سب کے سامنے بیان نہیں کرتا کہ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں میرا کیا موقف ہے۔ اور وہ حدیث رکاوٹ ہے مجھے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ صحیح حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحیح حدیث میں یہ بات آ گئی کہ ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی، تو پھر یہ میرا جو دل کرتا ہے نا کہ اعتکاف عورتوں کا ہے ہی نہیں، یہ بس میرا دل ہی کرتا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اعتکاف تو ہے، اعتکاف تو عورتوں کا ہے، لیکن پھر کہاں ہے اس کے لیے نہ واضح دلیل گھر کی ہے اور نہ ہمارے پاس واضح دلیل مسجد کی ہے۔ مسجد کی دلیل اگر لی جاتی ہے تو سوائے اس کے اور کہیں سے نہیں لی جاتی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں تو اس حالت میں مباشرت نہ کرو عورتوں کے ساتھ، صرف یہ حکم ہے، اسی سے یہ دلیل لی جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں کہ دونوں طرف رائے میں کنفیوژن ہے، گھر والے میں بھی مسجد والے میں بھی، اس میں بھی کنفیوژن ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں، اور اس کی بھی میرے خیال میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل اگر ہے تو اس کو یہ تو مردوں کو کہا جا رہا ہے نا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں کو تھوڑی کہا جا رہا ہے، مردوں کو کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس لیے کہ خواتین مردوں کو ملنے جا سکتی ہیں، مرد گھر میں آ سکتے ہیں دوران اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ملنے کے لیے آتی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئیں، کام سے آئیں، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی رہیں، کچھ باتیں کی، اور وہ باتیں کچھ گھر کی تھیں، کچھ مسائل تھے، وہ کرنے کے بعد جب واپس تشریف لے جانے لگیں، چونکہ رات کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گئے، اور یہ وہی واقعہ ہے جب آپ جا رہے تھے تو رستے میں دو انصاری صحابہ نے آپ کو دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اپنے معتکف سے نکلے ہیں، مسجد سے نکلے ہیں اور گھر کو جا رہے ہیں، ساتھ ایک خاتون ہے، تو وہ دیکھ کے نکل گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا، ادھر آؤ، وہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شک کریں گے آپ پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جو شیطان ہے نا وہ انسان کے اندر اس طرح سے سفر کرتا ہے، اس طرح سے گھومتا ہے جیسے گردش کرتا ہے، جیسے خون گردش کرتا ہے۔ لہٰذا بہتر بات یہی ہے کہ اتقوا بمواضع تہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہمت کی مقامات سے بچو، کہ ایسی بات جہاں سے تہمت لگنے کا امکان ہو نا اس سے بچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ خواتین جب مرد اعتکاف میں ہوں تو خواتین وہاں ملنے جا سکتی ہیں، لہذا مباشرت کا امکان ہو سکتا ہے۔ منع کر دیا کہ جب تم انتم عاکفون فی المساجد ہو تو اس وقت تم مباشرت نہیں کر سکتے، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے۔ لہٰذا عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے میں اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، آج کے درس کا وقت ختم ہو گیا، بحث کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھنے کی دلیل کوئی نہیں ہے، مسجد میں بیٹھا جا نہیں سکتا، اس کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ البتہ چونکہ یہ بات موجود ہے صحیح حدیث سے کہ ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھیں، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جو میرا دل کرتا ہے نا کہ عورتوں کا اعتکاف ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ عورتوں کا اعتکاف تو ہے، لیکن اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے عورتوں کے لیے جہاں ان کے محرم بھی موجود ہوں، اور ان کے محرموں کی موجودگی میں ایسا کوئی حفاظت کا انتظام کہیں پہ کوئی ہو، خاص انتظام، تو عورتیں بیٹھ سکتی ہیں، مگر نہ یہ نفلی عبادت ہے۔ درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح، تو مفاسد سے بچنا زیادہ اہم ہے ثواب لینے سے، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اعتکاف بیٹھا ہی نہ کریں بلکہ وہ معتکفین کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔
وقت ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔